3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سید برکت حسین جعفری، سیدہ نور بیگم جعفری، سید اقبال حسین جعفری، سیدہ غلام کبریٰ جعفری، سید پرویز الحسن ترمذی، سیدہ تسنیم زہرا ترمذی، سید اعجاز حسین جعفری، سید افتخار حسین جعفری، علی عابد شیخ اور ان کی اہلیہ کے مرحومین مرحومات، فاخر اور منظر کے مرحومین الہام حسین کے منظورین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بل ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذكر والمجلس والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنصورين سید برکت حسین جعفری، سیدہ نور بیگم جعفری، سید اقبال حسین جعفری، سیدہ غلام کبریٰ جعفری، سید پرویز الحسن ترمذی، سید شمیم زہرا ترمذی، سید اعجاز حسین جعفری، سید افتخار حسین جعفری، مرحومی علی عابد شیخ زوجتو ومنظورین الہام حسین ومنظورین مرحومین فاخر ومنظر، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآل بیتہ الطیبین واخلف علی آلہم فی الغابرین واجعلہم فی عندک فی اعلی علیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولا سیما علی الحسن المجتبى والسائر المنظورین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، محفل شاہ خراسان اینگل ووڈ نیو جرسی میں آج کی سالانہ مجلس سے عزا جو بسلسلہ وفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت سبت اکبر امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلم علیہ جس کا اہتمام و انتظام برادرم جناب سید زاہد جعفری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے فرزند اور ان کی صاحبزادی اور دیگر جعفری فیملی کی طرف سے، علی شیخ اور ان کی فیملی کی طرف سے، فاخر و مرزا وغیرہ کی طرف سے جو منعقد ہو رہی. آج میں نے اس کا عنوان سخن بڑا اچھوتا رکھا ہے اور آج میں 50 منٹ گفتگو کروں گا قاتلان حسین کے مذہب پر. آج میں یہ بیان کروں گا کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا. اگر آپ تھکے نہ ہو تو پڑھوں ورنہ مسافر. بسم اللہ جی پڑھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیے جناب آباد. آج کی گفتگو بڑی کمپریہنسو ہے اور انشاءاللہ بڑی اکیڈمک ہے اور بڑی چیلنجنگ ہے اور بڑی نیڈی. اس کی ضرورت بھی ہے. میں تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ آئندہ وہ اپنے بچوں کو بھی مجالس میں ساتھ لایا کریں. آہستہ آہستہ یہ مجالس بوڑھوں کی ہو رہی ہے. بچوں کو بچیوں کو بھی ساتھ لائیں تاکہ ان کو ہمارے مذہب کی آشنائی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے اے میرے حبیب آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں حرام مہینوں کے بارے میں. 4 مہینے ہیں حرام جن میں جنگ حرام تھی. ان 4 مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ قتال فی ہے. یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ ان میں جنگ کی حیثیت کیا ہے تو یاد رکھو قل قتال فی ہے کبیر. فرما دیجئے کہ ان میں جنگ کرنی بہت بڑا گناہ ہے. پھر ارشاد فرمایا وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. حرام مہینوں میں جنگ کرنی اللہ کے راستے کو روکنا ہے. وَكُفْرٌ بِهِ. اور یہ جنگ خود کفر ہے. اب ایمان سے بتائیں اس مہینے میں اگر جنگ کرنا کفر ہے تو قاتل حسین مسلمان کہاں سے آیا؟ تو یہ تو کفر ہے. جنگ ہی کفر ہے. اقدام قتل ہی کفر ہے. حسین ابن علی کے قتل سے پہلے جو کافر ہے قتل کرنے کے بعد رضی اللہ کیسے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. اور اہل بیت کا وہ بیت الہی اہل بیت کا نکال دینا بیت سے اس سے بھی بڑا گناہ ہے. لیجئے جنگ تو ہے گناہ اور
بیت اللہ سے حقداروں کا نکال دینا جنگ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جو حج نہ کرنے دے، مجبور کر دے کہ کوئی حج کے احرام کو عمرے میں بدل دے، تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہیں، جنگ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب قاتل معاف نہیں ہو سکتا تو فتین کیسے معاف ہو جائے؟ قتل اس سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ فتنہ ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی اور اس میں کچھ مسائل ہمارے لیے واضح ہو گئے۔ اس میں پتہ بھی چل گیا کہ حرام مہینوں میں قتل کتنا بڑا گناہ ہے، اور اخراج اہل کا بیت سے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حرام کو حرام اسی لیے کہتے ہیں کہ ان میں جنگ حرام تھی، اور ان 4 مہینوں میں رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، ان 4 میں محرم صرف ایک، حرام ہے 4، محرم ہے ایک۔ قرآن نے بھی کہا ہے محرمۃ علی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل پر حرام، محرمون کا لفظ بھی آیا ہے، محرمتون کا بھی لفظ آیا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کہا تھا حضور نے الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، ابو سفیان کے سارے خاندان پر میری خلافت، مسلمانوں کی خلافت محرم ہے۔ حرام وہ ہوتا ہے کہ جو مجبوراً جائز ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں اکل نبیز، شرب نبیز، اکل حرام حرام ہے، اگر کسی کی جان ڈیپینڈ کر رہی ہو تو وہی حرام جائز ہو جاتا ہے۔ محرم وہ ہوتا ہے کہ بندہ مرتا مار کیوں نہ جائے، وہ حرام کبھی بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو بھیا محرم کا مہینہ نام سے بتا رہا ہے کہ اس میں تو مجبوراً بھی جنگ چاہے۔ جس طرح مجبوراً بھی ابو سفیان کے خاندان میں خلافت نہیں جا سکتی، اس طرح مجبوراً محرم میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ یہ خود اس بات کی بین دلیل ہے کہ جس نے محرم میں اقدام جنگ کیا ہے، اس نے محرم مہینے میں حرام بھی اور محرم بھی ڈبل تقدس پامال کیا ہے اللہ کے مہینے کا۔ یہ تو ہو گئی گفتگو اس آیت کے تناظر میں۔ اب ذرا ایک سوال آپ سے میں کرتا ہوں کہ جو قابیل ہے وہ ہے لعنت اللہ علیہ، وہابیوں کی نظر میں بھی، بریلویوں کی نظر میں بھی، شیعوں کی نظر میں بھی، ان کی نظر میں جو تبرہ نہیں کرتے، ان کی نظر میں جو تبرہ کرتے، ساری امت مسلمہ بلکہ ساری انسانیت قابیل کو کہتی ہے لعنت اللہ علیہ۔ کیا اس نے کیا تھا؟ قتل کیا تھا صرف ایک، توجہ رہے۔ اور قرآن کہتا ہے اصبح من النادمین، وہ تو نادم بھی ہو گیا، اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ لاش کو لے کے پھرتا رہا کہ دفن کیسے کرے۔ اصبح من الخاسرین، قرآن نے کہا وہ خسارے والوں میں آ گیا۔ اصبح من النادمین، خود وہ ملامت بھی اپنے آپ کو کر رہا تھا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ اگر نبی زادے کا ایک قتل معاف نہیں کرتا تو غلام زادے کے سینکڑوں قتل کیسے معاف کرے گا؟ یہ ظاہر ہے دیر سے پڑھ رہا ہوں، اور جگہ ہوتی تو پڑھتا نہیں، مجبوری ہے، تعلقات ہے۔ تو جو لوگ تکلف میں بیٹھے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھول، کیونکہ یہ تقریر ہاتھ باندھ کے سننے والی نہیں۔ ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیاری ہے، ابھی تیاری نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا 12 بجے تک پڑھنا، بس تو آپ مہربانی کر کے ذرا توجہ سے سنیں، میری محنت پہ ذرا دعوت دیجیے، خاص طور پہ جن کو میں نے دعوت دی ہے وہ تو چپ کرو، ہم غریبوں کے تو گلے پھٹ رہے ہیں اور یہ چپ کے روزے رکھ کے بیٹھے۔
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. اللہ نے کہا میرے حبیب آدم کے دونوں بیٹوں کے قصے کو تلاوت کے طور پہ پڑھتے رہے. قصے کا تلاوت سے کیا تعلق ہے؟ مظلوم کی حمایت تلاوت کے برابر. تلاوت کرتے رہے, مظلوم کی حمایت ہے, آپ تلاوت کرتے رہے. اچھا واقعہ ہوا 11,500 سال پہلے. اب سے اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو 11,500 ہے, اس میں سے 1500 سال تقریباً 1500 سال مائنس کر لیجیے. واقعہ ہوا ہے اتنا پرانا, حضور کو کہا جا رہا ہے آپ بھی پڑھیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں قرآن میں, پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ. ایسے لگتا ہے قیامت تک حابیل کا قصہ قابیل کا قصہ دہرایا جاتا رہے. گویا مزاج قدرت یہ ہے کہ ظالم و مظلوم, قاتل و مقتول کی اسٹوری کو قرآن سمجھ کے دہراؤ تاکہ ظالم کو کنڈم کیا جائے, مظلوم کی حمایت بھی. تو اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ قابیل کا کیا مذہب ہے؟ وہی مذہب یزید کا ہے. معصوم کا قاتل ہے نا, معصوم کا قاتل ہے, حالانکہ ہے اپنے بھائی کا. یہ جو بیوقوف قصے گھڑتے ہیں کہ رشتہ داری تھی, بھیا جہاں فرضی رشتہ داریاں کر رہے ہو وہاں رشتہ داری کی پری لے کر اگر توبہ قبول کرانا چاہتے ہو, یہاں تو حقیقی بھائی ہے. یہاں حقیقی بھائی ہے, قابیل حقیقی بھائی ہے. حقیقی بھائی کو اگر اللہ معاف نہیں کر رہا تو فرضی رشتہ داروں کو اللہ کیسے معاف
یہ جتنے جرائم تھے سابقہ امتوں میں ہوئے تھے، خاص طور پہ قتل، ارادہ قتل، بچوں کا قتل کرنا، فتنہ و فساد کا کرنا. اچھا اب آ جائیے ذرا یہاں حجاز کے اندر ایک کرائم ہوا. آج بھی آپ کو حکم ہے کہ جو حج پہ آپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے زاہد بھائی کے حج کو بھی قبول کرے، جو اس بھی تشریف لے گئے تھے اللہ ان کے حج کو بھی قبول کرے، اور اللہ آپ سب کو توفیق دے، بار بار جائیں. جب آپ میدان مزدلفہ سے منا آتے ہیں تو راستے میں آتی ہے ایک وادی محصر. وہ کیا ہے؟ وہاں پر شاباش سبیر شاہ سے وہاں سے دوڑنا کیوں؟ دوڑ کیوں لگا دی؟ وہاں پر ابرہہ کا لشکر فنار ہوا. وہ ابابیلوں نے ابرہہ کے لشکر کو وہاں کاشف میں معقول کیا تھا. تو حکم ہے کہ جہاں عذاب آ چکا ہے وہاں سے دوڑو، رحمت سے نہ دوڑو، عذاب سے دوڑو. تو دوڑنا کہاں سے ہے؟ جہاں عذاب ہے. اچھا وہ عذاب ہوا کیوں؟ ابرہہ نے کتنے لوگوں کا قتل کیا تھا؟ سوال ہے کتنے بندے مارے تھے ابرہہ نے؟ کوئی. تو کیا کیا تھا؟ کیا تھا؟ صرف خانہ کعبہ کو منجنیکوں سے چٹوایا تھا، خود بھی نہیں چھوٹا. ظاہر ہے خود کہاں، وہ تو ابرہہ تو بادشاہ ہے، وہ تو آرڈر دے گا. تو اللہ کی ذات نے اس کے سارے لشکر کو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سارے کے سارے ہاتھی والوں کو اللہ کی ذات نے برباد کر دیا. کیوں؟ گناہ کیا تھا کہ تم نے میرے گھر پر پتھر مارے تھے. توجہ رہے بھیا، یہ خانہ کعبہ جو ہے نا، یہ ہے مجسمہ، اس کی روح ہے محمد و آل محمد. تو جو بیت پہ پتھر مارے وہ تو ہلاکت کے قابل ہو، اور جو اہل بیت پہ تیر برسائے وہ نجات کے قابل ہو. اچھا اب ایک بات طے ہو گئی، ابرہہ ہو گیا مردود. ابرہہ کے لیے اللہ نے اپنا لشکر چنا. ابرہہ تھا ہاتھی والا، بڑا طاقت والا، لشکر چھوٹا سا آیا ابابیل، اور ان کی چونچوں میں کنکریاں. تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا دشمن کتنا بھی بڑا ہو، ریونج لینے والا کتنا چھوٹا ہو، نصرت اس کی ہوتی ہے. خزانوں والے ہار گئے، مختار جیت گیا. سمجھے ہیں یا نہیں؟ تو ابابیلوں نے کنکر لے کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، پورا لشکر تباہ ہو گیا. وہ اللہ کی ذات نے ایک اصول دے دیا کہ بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے والا، خانہ کعبہ کو منجنیکوں سے چٹوانے والا اس دنیا میں ہستی میں رہنے کے قابل نہیں ہے. تو بھیا ایمان سے بتاؤ، شیعہ سنی سارے لکھتے ہیں کہ نہیں کہ یزید کے لشکر نے ابرہہ کی طرح منجنیکوں سے خانہ کعبہ کو چوٹا تھا، قتل حسین کو ادھر بھی رکھ دے پھر بھی وہ واجب القتل. اچھا کبھی کسی نے ابابیل پہ اعتراض کیا ہے؟ ابابیل پہ کوئی اعتراض نہیں. اگر ابابیل چونچوں میں کنکریاں لائے ابرہہ کو برباد کرنے کے لیے تو اعتراض کوئی نہیں. اور اگر مختار حسینیوں کی فوج لائے زمانے کے ابرہوں کو برباد کرنے کے لیے تو پھر قصاص پہ اعتراض کیوں؟
وہی مذہب یزید کا. مذہب پوچھ رہے ہیں نا قاتلان حسین کا. اب آگے آ جائیے. حضور نے ایک جنگ میں اپنے ایکسنٹ سے ہٹ کے گفتگو کی. کسی کو سخت لہجے میں نہ بلانے والا. ایک وقت ایسے غصے میں آ گیا کہ جنس ہی بدلوا دی. کہا من لحاظ القلب کر دیا نا. کہہ دیا نا. انسان کو نجس جانور سے تشبیہ نہیں دی. تشبیہ یوں ہوتی ہے کہ کہتے کہ نجس جانور کی طرح ہے، بلکہ کہا یہ ریئلی نجس جانور ہے. تھا انسان، نبی نے اسے نجس جانور کہا، کلب کہا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. قرآن ہے نا. بلعام باعور کا قصہ یاد ہے نا. بلعام باعور تھا حضرت موسیٰ کا نیکسٹ ٹو موسیٰ، نیکسٹ ٹو اسسٹنٹ. وہ نماز پڑھاتا تھا موسیٰ کی عدم موجودگی میں. اس کے پاس اسم اعظم تھا. موسیٰ کہتے تھے میں جب نہ رہوں اس سے دعا پوچھ لیا کرو، اس سے مسائل حل کرا لیا کرو. اس نے صرف موسیٰ کی توہین کی. نہ موسیٰ کو مارا نہ پتھر مارا، صرف توہین کی. موسیٰ اپنی سواری پہ سوار تھے اور اس نے گرانے کی کوشش کی. جو ایک مرتبہ ایک نبی کو گرانے کی کوشش کرے اس کی ساری زندگی کی رفاقت صفر ہے. صرف ایک مرتبہ گرانے کی کوشش کرے، انسلٹ کرے اپنے نبی کی، موسیٰ جیسے نبی کی، تو وہ نہیں ہے کہ کافر بنتا ہے. توجہ رہے. وہ انسانیت سے چلا جاتا ہے، نجس جانور ہو جاتا ہے، نجس جانور بن جاتا ہے اگر نبی کی ایک مرتبہ توہین کرے. جنہوں نے 70 مرتبہ نبی کے دماغ پہ ہٹ کیا ہے وہ انسان کیسے رہ رہا ہے؟ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار نے کیا کہا؟ من لحاظ القلب. اس کا قصور کیا تھا؟ عامر ابن عبد ود کا کیا قصور تھا؟ صرف اس نے حضور کے خیمے میں نیزہ گاڑا تھا. تو اصول سمجھ لو نا کہ جو بھی ملعون حضور کے خاندان کے، حضور کے گھر کے خیمے میں حملہ کرے نیزے کے ذریعے، وہ انسان رہتا ہی نہیں. تو کتوں کے مذہب نہیں ہوتے، انسانوں کے مذہب ہوتے. مذہب انسان کا ہوتا ہے، نجس جانور کا تھوڑی مذہب ہوتا ہے. اور بات سمجھے، ذرا سی اور کلیریفیکیشن کر دوں. حضور کھڑے ہیں میدان مباہلہ میں اور کرسچن گیو اپ کر گئے. انہوں نے 4 ہستیوں سے مباہلہ کرنے سے اوائڈ کیا اور اچھا ہی کر دیا. اگر اوائڈ نہ کرتے تو یہ ہوتا جو ابھی میں کہہ رہا ہوں. حضور نے کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبض ہے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. لو تباہلوا لمسخوا قردۃ وخنازیر. اگر یہ مباہلہ کر لیتے میرے اہل بیت کے مقابل پر یہ انسان نہ رہتے. یا تو اللہ نے بندر بنا دیتا یا خنزیر بنا دیتا. تو پتہ چلا جو علی کے مقابل پہ آئے وہ بندر ہے، خنزیر ہے. جو فاطمہ کے مقابل پہ آئے وہ بندر ہے، خنزیر ہے. جو قاتل حسن ہو وہ بندر ہے، خنزیر ہے. جو حسین پہ چڑھائی کرے وہ بندر ہے، خنزیر ہے. نہ کتوں کا کوئی مذہب ہے، نہ بندروں کا کوئی مذہب ہے، نہ خنزیروں کا کوئی مذہب ہے. جب شمر ملعون نے پوچھا کہ آپ کے نانا نے کیا کہا تھا میرے بارے میں، تو آپ نے فرمایا میرے نانا کہتے تھے سیقتلک کلب ابقع، ایک مبروس کتا تجھے قتل کرے گا.
نبی کی زبان پر قاتل حسین کے لیے انسان کا لفظ نہیں آتا. آپ اسلام پوچھنے جا رہے ہیں؟ سمجھے ذرا خدا، وہ اس کو انسان نہیں سمجھ رہے، بلکہ زہیر ابن قین جو آخر میں آیا، اس نے پوچھا، ذرا شرمندہ تھے زہیر کہ دیر سے آیا ہوں، کیا میری قربانی بھی قبول ہوگی؟ فرماتے ہیں لا یبعدنک اللہ یا زہیر، اے زہیر ابن قین، اللہ تجھے اپنی رحمت سے ایک لمحہ جدا نہ کرے. تو جب حسین کے پاس آ گیا سمجھ رحمت تیرے پاس چل گیا. یہ مجلسوں کو مذاق نہ سمجھو، یہ رحمت چل کے آ رہی، رحمت تیرے پاس آ گئی. اللہ تجھے ایک لمحے کے لیے دور نہ کرے اپنی رحمت سے. لعن اللہ قاتلیک الذین مسخوا قردۃ وخنازیر، اللہ تیرے قاتلوں پر لعنت کرے. ایمان سے بتائیں، جب میرا مولا بول رہا تھا، زہیر سامنے کھڑے تھے، زہیر کے قاتل تھے یا ارادہ قتل والے تھے؟ ابھی قتل کہاں کیا تھا؟ اللہ تیرا ارادہ قتل کرنے والوں پہ لعنت کرے. تو جب صحابی حسین کا قاتل ارادہ قتل کرنے والا لعنت اللہ علیہ ہے، تو حسین کا قاتل رحمت اللہ علیہ ہے. لعن اللہ قاتلیک الذین مسخوا قردۃ وخنازیر. زہیر تیرا ارادہ قتل کرنے والے انسان قبر ہے، وہ تو خنزیر بنا دیے گئے، وہ تو بندر بنا دیے گئے. اور حضور کا آنا ایک روز پریشان حال ہو کر اور صحابہ کرام کا پوچھنا کہ آج آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، تو حضرت کا کہنا کہ میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میرے منبر پہ بندر ناچ رہے ہیں. سمجھے ذرا، میرے منبر پہ بندر ناچ رہے ہیں اور اللہ کا آیت بھیجنا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ. اے میرے حبیب گھبرائیے نہیں، یہ خواب تم نے نہیں دیکھا، ہم نے دکھایا ہے، اس لیے کہ ابو سفیان کا ملعون شجرہ ہوگا جو بندروں کی شکل میں بیٹھے گا. بھیا ایمان سے بتائیں، اگر کوئی نبی کے منبر پہ بیٹھ جائے تو وہ بندر بن جاتا ہے، جو رسول کے بیٹے کے سینے پہ بیٹھ جائے وہ انسان کا ہے. سمجھو اس سے بڑا آپ کو فکر تو یہ ہے کہ سیدہ زینب نے اقرار جرم کروا لیا قاتل حسین سے. توجہ رہے، سیدہ زینب نے اقرار جرم یوں کرایا کہ بی بی کے خطبوں سے وہ یہ کہنے لگا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے تو ایک کھیل کھیلا تھا اپنے اقتدار کے لیے، جیسے آج کچھ بے وقوف کہتے ہیں مراجع کرام تو یہ کھیل کھیل رہے ہیں خمس اکٹھا کرنے کے لیے. اللہ ان کو بھی ہدایت کرے. بھائی آپ اپنے، جی ہاں سفیر شاہ ہنس رہے ہیں، آپ اپنے ایک ملک کے پولیس والے کی بےزتی نہیں کرتے. جیسے لائٹ نظر آتی ہے وہ فاسق فاجر ہوتا ہے پولیس والا، آپ تو متقی ہوتے ہیں، آپ فوراً بریک لگا دیتے ہیں، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ سسٹم سے غداری ہے. مراجع کی مخالفت امامت کے سسٹم سے غداری ہے. مراجع کو ایک سپاہی کے برابر تو سمجھ لو کم از کم. تو یہ ایشو بھی بہت ضروری ہے سمجھانا
جس کو آج میں یہاں اینڈ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اقرار جرم کرایا لائبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. یہ سیاست تھی بنی ہاشم کی جو انہوں نے کھیلی تھی. نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی. اس سے پہلے تو اس نے اقرار نہیں کیا. تو گویا ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ وہ منبر پہ بیٹھ کر ہزاروں کے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہوں, نہ نبی کو مانتا ہوں نہ وحی کو مانتا ہوں, اور ملا 1400 سال سے اسے مسلمان بنانے میں تم بھیا جو دعویٰ یزید نے نہیں کیا تم کیوں کر رہے ہو؟ یزید نے خود کو کبھی مسلمان نہیں کہا. اگر وہ خود کو مسلمان سمجھتا ہوتا تو یہ کیوں کہتا؟ لیت اشیاخی ببدر شاہدو جزا الخزرج وقال اصل. کاش کہ میرے بدر کے بزرگ مقتول آج زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ تلوار کی نوک پر بنی ہاشم سے ہم نے بدلہ لے لیا ہے. ایمان سے بتاؤ, بدر میں جو اس کے بزرگ مارے گئے تھے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ یہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ اس کا مطلب یہ آج بھی یہ کافر تھا. جیسا کہ مولا علی نے تفاخر کی منزل پہ کہا تھا کہ تم میں اور ہم میں اے غریب شان فرق یہ ہے, ہم نے باطل نخواستہ ایک حکم نہیں مانا, ہر حکم کو دل سے مانا ہے, اور تم نے ایک حکم بھی اللہ کی چاہت سے نہیں مانا. نہ تم نے کل اسلام قبول کیا تھا نہ آج اسلام قبول کیا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھانا کہ وہ تو خود اقرار جرم کر رہا تھا. اور پھر یہ ماشاءاللہ ہمارے مولوی صاحب جیسے ہی محرم آتا ہے, اب تو اختتام پذیر ہے ایام اعزا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو آپ نے ماتم کیا, مجلسیں کی, شب بیداریاں کی, ذرا میں وقت کی پابندی کی بھی درخواست کروں گا اور جوانوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ باہر نہ کھڑے رہا کریں, مجلسوں میں بھی آیا کریں. ایک دو مذہب بنتے جا رہے ہیں کہ ایک ماتم والا ایک مجلس والا. جب مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس والے چلے جاتے ہیں, ماتم والے آ جاتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے, اس سے ایک ڈویژن ہو جائے گی. اسی جگہ سے ریفارمیشن کرنی ہے, اسی جگہ سے میسم تمبار کمیل تیار کرنے ہیں. قمبر یہیں سے تیار ہوں گے, سلمان و بوزر یہیں سے تیار ہوں گے. یہ انسٹیٹیوٹ عزاداری کا انسٹیٹیوٹ اصلاح کا ادارہ ہے, امر بالمعروف کا ادارہ ہے, نہی عن المنکر کا ادارہ ہے, نمازیوں کا ادارہ ہے, روزہ داروں کا ادارہ ہے, قرآن والوں کا ادارہ ہے. اسے کسی صورت میں ڈیمیج نہ ہونے دیجیے گا. ہم نے جو غازی کا علم اٹھایا ہے وہ کردار کے ساتھ اٹھایا. وائرسز بہت لگ جاتے ہیں, نماز کو گھٹایا جا رہا ہے, قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے, سنت رسول کی کوئی اہمیت نہیں. ان وائرسز سے آپ متوجہ رہیے گا, اس لیے کہ یہی چیز ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. ہمارے مولا امام حسین اصلاح امت کے لیے گئے تھے, امر بالمعروف کے لیے گئے تھے, نہی عن المنکر کے لیے گئے تھے. کوئی دشمنی نہیں تھی. اور امام حسن مجتبیٰ سے دشمنی یہ تھی کہ وہ قال رسول اللہ کہتے تھے, یہ دشمنی تھی. حسین سے اور کیا دشمنی تھی؟ وہ کہتے تھے حلال و محمد حلال رہے گا, حرام محمد حرام رہے گا. یہ آپ نے اس وقت بیداری کے ساتھ اپنے انسٹیٹیوٹ کی حفاظت کرنی. بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے. آج ہم نے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں اس ایشو پہ کی کہ پتہ چلے کہ یزید کا مذہب کیا ہے, قاتلان حسین کا مذہب کیا ہے, اور جو خامخواہ جو خوشامد کر رہے ہیں بنی امیہ کی, ان کو ذرا جواب تو ملے. کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اگر 2 شہزادوں کی جنگ تھی, پہلی تو بات یہ ہے کہ رشتہ داری کوئی نہیں تھی, اور اگر رشتہ داری ہو بھی تو جب سگے بھائی کو معاف نہیں کر رہا اللہ, تو یہاں کیسے معافی ہوگی؟ رشتہ داری تھی نہیں, کچھ نہیں تھی. ویسے تو ہم سب کزن ہیں آپس. میں نے صدر امریکہ کے صدر سے بھی کہا تھا کہ آپ میرے کزن ہیں,
ویسے تو ہم سب آپس میں کزن ہیں، انسانیت ساری کزن ہے. بس یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ان کو کیوں ضد ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. ایمان سے بتائیے، اگر یزید اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا ہوتا تو جب علی کے لہجے میں علی کی بیٹی نے للکار کے کہا تھا کہ اس کو زبان بند کر، یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تو اس نے بڑھ کے کیوں نہ کہا کہ میں تو شہزادہ ہوں؟ تو جو دعویٰ یزید نہیں کر رہا وہ یزیدی کس منہ سے کر رہا ہے؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں جوانوں سے، خاص طور پہ یہ جو لیٹ آتے ہیں جوانوں سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ ایمان سے بتائیے، پوچھئے ان سے، احمقوں سے جو کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو یزید کو معاف کر دے گا، ان سے پوچھئے اللہ یزید کو معاف کر کے کس جنت میں لے جائے گا؟ کیا سرداری حسین کی ہوگی؟ اللہ کریم بانیان مجلس کو جزائے خیر دے، مرحومین منظورین کی مغفرت ہو، اور ہمیں سمجھنے درک کرنے کی توفیق دے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں دشمن پہچاننے کی، دوستوں کے ساتھ اچھے ایٹیٹیوڈ کی توفیق خیر نصیب ہو. اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو ماتمی اور نمازی بنائے، ہمارے بزرگوں کو بھی عزادار نمازی بنائے، ہماری بیویاں بچیاں بھی ہماری قرآن کی تلاوت کریں، اور ہمارے گھر جنت مآب بنے. تو یہ تھوڑی سی گفتگو قاتلان حسین کے مذہب کے بارے میں تھی. میں ملتان میں 10 سال میں نے اشرف پڑھا. آخری سال میں علامہ عبد الوحید ربانی صاحب تھے، ایک بہت بڑے عالم، آج بھی ہیں، درجہ اول کے علماء میں ہیں اہل سنت کے. انہوں نے ایک قاسم، قلعہ قاسم ہے وہاں پر ایک بہت بڑا حسین ڈے ہوتا تھا. اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا پھر ہزاروں کے مجمع کے سامنے کہ سائیں یہ بتا کہ یزید کا مذہب کیا تھا. میں نے کہا بھئی آپ بتائیں کہ یزید کو آپ سنی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو لعنت کرتا ہوں، میں تو اس کو سنی نہیں سمجھتا. میں نے کہا بات ہی ختم ہو گئی کہ جب وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے تو کافر نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور یہاں مناسبتیں ہیں کل 3. ایک تو یہ ہے کہ یہ مجلس حضور کی رحلت کے سلسلے کی. حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ یہ کہہ کے گئے ما اوذی النبی کما اوذی، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں سہایا. کانٹے راستے میں بچھائے، کوڑا کرکٹ پھینکا، کذاب کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، کیا کیا نہیں تکلیف دی. آخر وہ وقت آ گیا کہ جب فاطمہ کے زانوں پہ رسول کا ساتھ، رسول نیند کے عالم میں ہے، دروازے پہ تقل باب، یا اہل بیت نبی، میں نبی کو ملنا چاہتا ہوں، مجھے وقت چاہیے. بی بی سب واقف ہیں ہمیں بتانے کے لیے یہ کہا. بی بی عالم غیر معلمہ ہے. بی بی کہتی ہے عبد خدا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، وہ اس وقت میں نہیں سکتے. جب اس نے مقرر ناک کیا دروازہ تو بی بی کے گرم گرم آنسو رسول کے چہرے پر جا گئے. رسول کی آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں کہ ماذا یبکی کے یا ثمرۃ قلبی، میرے دل کی ٹھنڈک، یا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کس نے رلایا؟
کیا کوئی دروازے پہ کھڑا ہے بار بار اصرار کرتا ہے میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. میں کہتی ہوں میرے بابا علی ہیں. نبی فرماتے ہیں یہ تو وہ ہے جو بیٹی کو باپ سے جدا کر دیتا ہے. یہ وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھین لیتا ہے. یہ ملک الموت ہے. تمہارے دروازے کی عظمت ہے. یہ اجازت مانگ رہا ہے. بی بی کہتی ہے اب تک تو میں رو رہی تھی, اب میں نے دیکھا میرے بابا کو. مالا یبکی کی یہاں پتا بابا آپ کو کس شہر نے رلایا؟ کہ مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے یہی دروازہ ہوگا, لکڑیاں جلائی جائیں گا, جلتے ہوئے دروازے کو تمہارے شکم پہ دے مارا جائے گا, تمہارا موسم چاہیے. دونوں باپ بیٹی کی عجیب قسمت تھی. باپ کے جنازے میں 18 لوگ تھے, بیٹی کے جنازے میں 12 لوگ تھے. کتنا بڑا کرب ہوگا. کسی بھائی کی مجلس میں اگر مجمع کم آئے تو ان کا دل پکڑ جاتا ہے کہ میں نے تو سب کو دعوت دی تھی, لوگ کیوں نہیں آئے. ذرا غور کریں, جو کائنات کے سید و سردار کی بیٹی تھی اس کے دل پہ کیا نشتر میں چل گئے ہو. جب دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کو تبلیغ کرنے والا آج جا رہا ہے تو کل 18 لوگ. اللہ اکبر, کیا مصیبت ہے سیدہ فاطمہ کی. اور دوسری مناسبت ہے حسن سبز قبر, جو زہر ہلاہل میرے مولا حسن کو دیا گیا, وہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے چٹکی تو مچھلیاں مر جاتی. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر. کہا مادر قاسم مجھے تشت دے دے تاکہ تشت میں میرے ٹکڑے گرے. تشت بھر گئے. ادھر سے فرماتے ہیں ذرا میری بہنوں کو اطلاع کر دو کہ میرا وقت آخر ہے. بی بی کہتی ہے مولا میں آپ کی تیمارداری میں مصروف ہوں. کہا قاسم کو بھیج دے. کہا مولا قاسم بہت چھوٹا ہے کیسے بتائیں گے کہ آپ کا وقت آخر ہے. کہ قاسم کو میرے قریب کر دیں, میں شکل ایسی بنا دوں گا میری بہنیں سمجھ جائیں گی بچہ یتیم ہونے والا ہے. مولا نے دائیں طرف کی زلفیں بائیں کر دی, بائیں طرف کی دائیں کر دی, اور چھوڑی سی خاک لی, چٹکی خاک کی ملا دی اور گریبان چاک کر دیا. عرب کا یہ دستور تھا جس کے سر میں خاک ہوتی اور گریبان چاک ہوتا سمجھ جاتے یہ بچہ یتیم ہے. قاسم کا گریبان 2 مرتبہ چاک ہوا. ایک مرتبہ بابا نے کیا کہ پھوپھیاں سمجھ جائیں یہ بچہ یتیم ہونے والا ہے, اور کربلا میں عاشور کے دن چچا نے کیا یہ سوچ کے کہ عرب کا دستور تھا یتیم بچوں پہ رحم کھاتے تھے, اس لیے مولا نے گریبان چاک کیا کہ رحم کھا کے شاید میرے بھائی کی نشانی بچ. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. اور تیسرا اور آخری سلسلہ اس مجلس میں آلموسٹ یہ مجلس جو ان ایام میں ہوتی ہے کہ سیدانیہ مدینہ پہنچتی ہے. یہ سید زادیوں کے مدینہ پہنچنے کے دن ہے. جب بی بی زینب کا قافلہ گیا تھا تو 53 محمل تھے, جب واپس آیا تو 3 محمل تھے, جب گئی تھی 86 بیویاں تھی, واپس مدینہ میں 12 آئی, جب گئے تھے 64 بچے تھے, واپس کل 5 آئے. عابد بیمار سر جھکائے ہوئے, باقی علوم پیچھے پیچھے, بشیر صدا دیتا ہوا چل رہا ہے, اور بشیر نے اہل مدینہ کو اطلاع دی کہ مدینہ والے واپس آ گئے. ایک چھوٹا سا بچہ نکلا محلہ بنی ہاشم کے صدر دروازے سے, اس نے بشیر کی آبا کا دامن پکڑ کے کہا شیخ تو نے اعلان کیا کہ سادات آ گئے, کیا میرا بابا پلٹ آیا؟ کیا تمہارے بابا کا نام؟ اس نے کہا ابو الفضل العباس. اس بچے کا نام تھا عبید. یہ عبید کو بی بی ام البنی ہمیشہ بنا سوار کے کہتی کہ تم مدینہ کے تقاطوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم مجھے اطلاع دینا اگر کوئی عراق سے قافلہ آ رہا. تو یہ امید تھی بچے کو کہ میرا بابا آئے گا, یہ امید تھی کہ میرے سارے رشتہ دار آئیں گے. اللہ اکبر. بس آخری جملہ, بہت رو چکے, طویل زحمت نہیں دینی. یہ جو دن ہے اس میں کوئی ذاکر کا کمال نہیں ہے. جیسے جیسے ایام عزا اختتام پذیر ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے دل پسیج رہے ہیں. انشاءاللہ کل ڈاکٹر حسن کے گھر پہ بھی
جو مجلس ہوگی نیزر پینسلوینیا میں، اس میں بھی تفصیل سے فضائل و مصائب آئیں گے، ڈیفرنٹ ٹاپک آئے گا. اور جو مجلس نیو برنسوک میں ہے محمد رضا کے گھر 12 بجے، اس میں بھی انشاءاللہ ٹاپک آئے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج مجلس ختم کروں تو بی بی زینب کی اس غربت پر کہ جس غربت پر سارا مدینہ رویا. سنیں گے وہ کیا غربت تھی. بی بی نے جب بیان کیے تو سارا مدینہ رویا. کبھی تو بی بی یہ کہتی ہے نانا ہمیں پتھر مارنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا آخر ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں. کبھی ام کلثوم کہتی ہے نانا ہر بار یہ ہے ابو سفیان کی بہو بیٹیاں اپنے اپنے محلوں میں چادروں میں ملبوس تھی. تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی بازار میں کبھی کسی دربار میں ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا اپنے بھائی کا اور قبر رسول پہ رکھا. رسول کی قبر ہل گئی. زینب نے آواز دی نانا اپنے نواسہ کے خون بھرا کرتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکے. زینب کے جگر کا اندازہ کر کہ جو 70 قدم پہ دیکھتی رہی بھائی ذبح ہوتا رہا. اجرکم اللہ. میرے استاد نے کہا تھا قبلہ اختر عباس نے کہ بی بی نے یہ بیان بھی کیا. وہ بیان یہ تھا نانا اگر تیری قبر پہ زائر نہ ہوتے تو زینب اپنی پشت کے وہ زخم دکھاتی. بازار شام میں شبر کبیرہ مجھے تازیانے مارتا رہا. ماتم حسین. معصوم برادر صدقے ہو حسین اے میرے مسموم برادر. معصوم غربال جگر ہو گیا تاثیر سے سم کی اور سبز ہے اب جسم بھی مظلوم برادر. غم بھولے نہ تھے نانا کا ماں باپ کا اب تک جو آپ کے چلنے کی ہوئی دوم برادر. معصوم برادر سمجھاؤ تسلی دو انہیں اٹھ کے ذرا تم سر پیٹتی ہیں زینب کلثوم برادر. معصوم برادر تم مر گئے اب دشمن دین بعد تمہارے کاٹیں گے میرا تیغ سے حلقوں برادر. معصوم برادر یوں دشمنوں میں چھوڑ کے جاؤ گے جہاں سے یہ حال نہ تھا
معصوم برادر یا حسن 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 یا حسن